شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے احسان و فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے آج کا روزہ بھی مکمل کر لیا اور آج کی تراویح بھی الحمدللہ اللہ کے احسان سے مکمل کر لیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین. معزز سامعین، آپ کی خدمت میں 90 پارے کا مختصر سا خلاصہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے اس پارے کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی ہے. سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 158 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور اکثریت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اس کے تعلق سے آئیے ایک حدیث سنتے ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے. حدیث کا نمبر 4640 ہے، 4640 میں یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی اور اسی دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر کے وہاں سے چلے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے معافی بھی مانگی، کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میری وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کو یہ بات ناگوار گزری تھی اور وہ چلے گئے اور جا کر کے انہوں نے اپنا دروازہ بھی بند کر لیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ابو بکر نے معافی مانگی تھی، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا. چنانچہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور جب آ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو دیکھ کر کے کہتے ہیں شاید وہاں موجود صحابی کو کہ یہ تمہارے بھائی آج لڑ کر کے آئے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بات کہہ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دیکھ کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری ہی جانب سے ہوئی تھی، لہٰذا آپ ناراض نہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا هل انتم تارکو لی صاحبی، کہ کیا تم میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ نہیں سکتے؟ یہ ابو بکر میرا دوست ہے، اس کو میری خاطر تم جانے نہیں دے سکتے، یعنی معاف نہیں کر سکتے، درگزر نہیں کر سکتے اور اس کو اہمیت نہیں دے سکتے کیونکہ یہ میرا دوست ہے. اور پھر کہنے لگے انی قلت یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں نے کہا تھا کہ اے لوگوں، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اس وقت عمر تم نے جھٹلایا تھا، تمہاری قوم نے جھٹلایا تھا،
وقال ابو بکر، اور ابو بکر نے کہا تھا صدقتا، اللہ کے نبی آپ سچ کہتے ہیں۔ جب ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا تھا اس وقت ابو بکر نے اکیلے نے میری تصدیق کی تھی۔ یہ میرا دوست ہے ابو بکر، اس کو معاف کرتے رہنا چاہیے، اس کو درگزر کرتے رہنا چاہیے، اس سے محبت کرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رسول ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے، مجوسی ہو، آگ کا پجاری ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہر ایک کے نبی ہیں۔ ہم اور آپ نے کیا کر لیا ہے؟ قرآن کو، اللہ کو اور رسول کو صرف مسلمانوں کی حد تک رکھ لیا، اور غیر مسلموں میں کبھی بتایا ہی نہیں کہ یہ رسول آپ کے میں ہیں، ہمارے میں ہیں۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں جس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ حدیث کا نمبر 32,299 ہے، 32299 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت خمسا ولا اقولہ فخرا، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں میں اس پر فخر بھی نہیں کرتا۔ اور بخاری کی حدیث میں وضاحت کیا ہے کہ یہ جو 5 چیزیں مجھے عطا کی گئی ہیں، یہ 5 چیزیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، صرف مجھے دی گئی ہیں۔ اور پھر فرمانے لگے بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے لال اور کالے دونوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا، یعنی رنگ و روپ کا کوئی بھید بھاؤ نہیں، میں پوری دنیا کے لیے رسول ہوں۔ وجعلت لی الارض، اور میرے لیے زمین کو بنا دیا گیا، کیا بنا دیا گیا؟ طہورا ومسجدا، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ، یعنی اس سے تم تیمم کر سکتے ہو، ومسجدا، اور جہاں چاہیں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ سکتے ہو۔ پچھلے نبیوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا، نماز کا وقت ہو تو ان کو معبد جانا پڑتا تھا، مسجد جانا پڑتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین کو ہی مسجد بنا دیا گیا۔ وَأُحِلَّ إِلَى الْغَنَائِمِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُحِلَّ إِلَى الْمَغْنَمِ، اور میرے لیے مال غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا۔ مال غنیمت کا مال یعنی کفار اور مسلمانوں کے درمیان اگر جنگ چھڑ جائے اور اس میں کفار کو شکست ہو جائے، مسلمانوں کو فتح مل جائے، تو پھر کفار کا چھوڑا ہوا مال وہ مسلمانوں کا ہو جاتا ہے، اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ پہلے کے انبیاء میں یہ چھوڑا ہوا مال بھی حلال نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور فرماتے ہیں وَلَمْ يُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، میرے سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَهُوَ يَسِيرُ مَا فِي مَسِيرَةِ شَهْرٍ، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حوالے سے میرے دشمن کے سینوں میں، میرے دشمنوں کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں ایسا ڈر ڈال دیا گیا ہے کہ 1 مہینہ میں دور ہوں پھر بھی دشمن مجھ سے ڈرتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار سے کم اخلاق سے زیادہ منواتے تھے لوگوں کو، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور ان کا رعب ایسا دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا تھا کہ 1 مہینہ دور مسافت سے دشمن ڈرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے میرے لیے کیا ہے۔ اور 5ویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُعْطِيَتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت بھی دی گئی ہے، قیامت کے دن میں گنہگار لوگوں کے حق میں سفارش کروں گا تو اللہ میری بات کو قبول و منظور بھی کرے گا، اور سفارش اللہ رب العالمین میری قبول کرے گا۔ اور فرماتے ہیں فَأَخَّرْتُهَا لِأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَفِي نَائِلَةٍ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، فرماتے ہیں کہ یہ سفارش، یہ شفاعت کا حق، یہ لوگوں کی سفارش اللہ کے سامنے رکھنے کا موقع، اس کو میں نے آخرت کے لیے، قیامت کے لیے آگے بڑھا دیا ہے۔ دنیا میں نے کسی کے لیے سفارش نہیں کی اللہ سے، بلکہ میں نے اس سفارش کے حق کو آخرت کے لیے آگے بڑھا دیا ہے، تاخیر کر دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ میری سفارش، یہ میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو ملے گی جو شرک کی حالت میں نہ مرا ہو، جو مشرک نہ ہو، اس کو میری شفاعت ضرور ملے گی۔ یاد رکھیے کتنی اہم بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں، یہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ بڑی بات ہے۔
اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن شرک کی بنیاد پر اگر چھانٹ کر کے ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور نہ ہی جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک جیسے خبیث گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 میں ایک آیت نازل فرمائی ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہاں پر ان کی تمام نسلوں کی روحوں سے، ان کے آنے والی اولاد کی روحوں سے عہد و پیمان لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ الست بربکم والا وعدہ، یعنی اللہ نے تمام روحوں کو جمع کر کے عالم ارواح میں کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے یہی کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے کہا تھا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، میں اس لیے آج یہ عہد و پیمان لے رہا ہوں کہیں کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا کہ ہم اس بات سے غافل تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں جس کو امام ترمذی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 3076 ہے، 3076 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما خلق اللہ آدم مسح ظہرہ فسقط من ظہرہ کل نسمۃ هو خالقها من ذریتہ الی یوم القیامہ۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے پیٹھ کو پھیرا اور ان کی پیٹھ میں سے ان کی تمام نسل کی روحیں جھڑ کر کے نیچے آ گئیں، باہر نکل کر کے آ گئیں۔ هو خالقها من ذریتہ الی یوم القیامہ، جن روحوں کو جسمانی شکل میں اللہ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام روحیں یعنی ہم سب کی روحیں نکل کر کے آ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلَّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ وَبِيضًا مِّن نُّورٍ، پھر ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک چمک اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو دکھائی، اور ایک چمک تھی آدم علیہ السلام کو تمام روحوں کے سامنے پیش کیا گیا، یا تمام روحوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آدم نے پوچھا اے ربی من ہؤلاء، اے اللہ، اے پالنہار یہ ہے کون؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہؤلاء ذریتک، آدم یہ تیری اولاد ہیں۔ فرآ رجلا منہم فاعجبہ وبیض ما بین عینیہ، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ان تمام لوگوں میں ایک آدمی کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک بہت زیادہ تھی، وہ بہت خوبصورت اور بھرا معلوم ہو رہا تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے رب من ھذا، اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فقال رجل، اللہ نے کہا ھذا رجل من آخر الامم من ذریتک، تیری آخری امتوں میں سے یہ ایک آدمی ہے، اور یقال لہ داود، اس کا نام داود ہے علیہ السلام۔ اللہ نے کہا کہ یہ زیادہ چمک والا، زیادہ خوبصورت انسان کون ہے؟ تیری امتوں میں، تیرے اولاد میں جو آخری امتوں میں آنے والے لوگ ہیں ان میں سے یہ ہے، اس کا نام داود ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا رب کم جعلتہ عمرہ، اے اللہ میرے اس بیٹے کی آدم کی عمر تو نے کتنی رکھی ہے؟ اللہ نے فرمایا 60 سنہ، 60 سال اس کی عمر ہے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے کہا کہ داؤد کی عمر 60 سال ہے۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے اے ربی زدہ من عمری 40 سنہ، اللہ میرے اس بیٹے کی عمر بڑھا دے، میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دے، اس کی عمر دراز کر دے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضی عمر آدم، جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہو گئی، جاءہ ملک الموت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، اور آدم علیہ السلام کے سامنے آ کر کے جب کہنے لگے کہ اب روح قبض کرنے کی باری ہے، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا فقال اولم یبق من عمری 40 سنہ، کیا میری عمر میں ابھی 40 سال باقی نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان کی عمر بتا دی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ ابھی میرے 40 سال باقی ہیں اور تم ابھی آ گئے ہو مجھے لینے کے لیے۔ تو پھر
ملک الموت نے کہا اولم تؤتها ابنک داؤد، کیا تم نے اپنے بیٹے داؤد کو 40 سال عمر دی نہیں ہے؟ یاد نہیں ہے تمہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجحد آدم فجحد ذریته، آدم نے وہاں پر انکار کر دیا تو ان کی ذریت بھی انکاری بن بیٹھی، انکار ہی کرتے رہے گی۔ پھر فرمایا ونسی آدم، اور آدم بھول گئے، فنسی ذریتہ، اور پھر ان کی اولاد بھی بھولتی رہے گی۔ وخطی آدم، آدم سے غلطی ہوئی، وخطئت ذریتہ، اور ان کی ذریت، ان کی نسل بھی غلطی کرتے رہے گی، خطا کرتے رہے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ سے بہت پہلے عہد و پیمان لیا جا چکا ہے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد واعظین، مبلغین، انبیاء کی شکل میں، اس کے بعد صحابہ، اور پھر علماء کی شکل میں ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں، جو ہمیں یہ وعدہ یاد دلاتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود پھر بھی اگر ہم نے شرک کیا تو ہمارے لیے خلاصے اور نجات نہیں، جہنم سے آزادی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آگے ایک آیت نازل فرمائی قیامت کے حوالے سے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 187 ہے۔ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آ کر کے آپ کو پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کا آنا کیسے ہوگا، اس کے حوالے سے آئیے ایک حدیث سنتے ہیں۔ یہ حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں سیدنا امیر المومنین فی الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 6506 ہے، 6506 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے گا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا، یہی وہ وقت ہوگا جب کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے ایمان کے بعد عمل خیر نہ کیا ہوگا۔ بس قیامت آ جائے گی اور دو آدمی کپڑا درمیان میں خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے ہوں گے، ابھی خرید و فروخت بھی نہیں ہوئی ہوگی اور نہ انہوں نے اسے لپیٹا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت کتنی اچانک آئے گی! اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ پر کہا فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، کہ اس کو اچانک دیکھ لیں گے۔ قیامت اچانک آ جائے گی۔ کیسے آئے گی؟ کہ دو لوگ آپس میں تجارت کر رہے ہیں، کپڑا بیچنے والے نے کپڑا پھیلا دیا اور کپڑا خریدنے والا دیکھ رہا ہے۔ قیامت اتنی اچانک آ جائے گی کہ نہ یہ کپڑا سمیٹ سکیں گے، نہ ہی ایک دوسرے کو بیچ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور اسے پی بھی نہیں سکے گا، اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کر رہا ہوگا اور اس کا پانی بھی نہ پی پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں اس حال میں قیامت ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہیں پائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ اللہ، قیامت سے پہلے ہم اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ ہم اور آپ کیا عمل کر رہے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق ہے بھی یا نہیں، دلیل کی بنیاد پر ہے بھی یا نہیں، یا یوں ہی اپنے اعمال، اپنی عمر، اپنا وقت ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ ویسے ہی ہماری عمریں کم ہیں، ویسے ہی اعمال بہت تھوڑے ہیں، اور پھر اوپر سے یہ گمراہی کا چادر ہمارے سروں پر ہے کہ جس کو ہم ہٹانا نہیں چاہتے، قرآن حدیث پر آنا نہیں چاہتے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ قیامت اچانک آئے گی، پھر ذرے برابر بھی مہلت نہیں ملے گی، رتی برابر بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس طرح سے قیامت آ جائے گی، انسان صرف پچھتاتا رہ جائے گا کہ کاش میرے پاس اور تھوڑا سا وقت ہوتا، میں کچھ نہیں کر لیتا، میں کچھ کام کر لیتا، اپنا سارا کچھ صدقہ کر دیتا، لیکن یاد رہے موقع نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مثال کی ہے کہ لقمہ بھی منہ تک اٹھا لے گا لیکن کھا نہیں پائے گا۔ اس لیے قیامت سے پہلے ہمارے پاس جو اللہ نے اتنا لمبا موقع دیا ہے، اس میں خوب اعمال کر لینے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آخر میں سورہ انفال نازل فرمائی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جو تم میں سے
خاص لوگوں پر نہیں آئے گا، سب پر آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب، اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ جب آتی ہے تو وہ خاص لوگوں پر نہیں آئے گی، بلکہ اس میں سارے پکڑے جائیں گے، ساروں کی گرفت ہو جائے گی۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں۔ ایک حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اور حدیث کا نمبر 2686 ہے، 2686 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم رہنے والے، اس میں واقع ہو جانے والے اور اس میں مداہنت سے کام لینے والے کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکتے نہیں، اپنے آپ کو باز نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک بحری جہاز پر سوار ہوئے، پانی کا جہاز ہے، اس پر سوار ہوئے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کے حصے میں جہاز کا سب سے نچلا حصہ، گہرا اور برا حصہ آیا، اور کچھ لوگ اس کے بالائی حصے میں سوار ہو گئے۔ 2 منزلہ وہ جہاز ہے، کچھ لوگ نیچے کے حصے میں ہیں، کچھ لوگ اوپر کے حصے میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیچے حصے والے لوگوں کو پانی پینے کے لیے اوپر جانا پڑتا تھا، نیچے والے اوپر آ کر کے پانی پینے کا لیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان کے لیے اذیت کا سبب بنتے۔ اس لیے وہ کہنے لگے کہ اگر اپنے حصے میں سوراخ کر لیں تو اس سے پانی بھی حاصل کر لیں گے اور اوپر والوں کو تکلیف بھی نہیں دیں گے۔ کیا ان کا مشورہ تھا؟ نیچے رہتے تھے، پانی اوپر جا کر لینا ان کو مشکل دکھا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی ہی نیچے کے حصے میں سوراخ کر لیتے ہیں، پانی بھی مل جائے گا، اوپر جانے کی ضرورت نہیں، تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، تکلیف بھی نہیں دیں گے۔ اگر اوپر والے ان نیچے والوں کو ان حالات پر چھوڑ دیں، کیا خیال ہے؟ اوپر والے نیچے والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی کشتی میں اس کے تل میں سوراخ کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ کر کے خاموش ہو جائیں، چلو کہ پانی لے رہے ہیں، لینے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے حالات پر چھوڑ دیں اور انہیں یہ کام کر لینے دیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں اور انہیں جہاز کے تل میں، اس کے تلوے میں سوراخ نہ کرنے دیں تو سب کے سب بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دی ہے، یعنی دنیا میں ہم اور آپ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں، خصوصاً اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، اور پھر اس پر خاموشی برتیں اور یہ سوچیں کہ کوئی بات نہیں، اس کی آسانی کے حساب سے وہ کر رہا ہے۔ اگر ایسا چھوڑ دیا جائے، اللہ نے کیا کہا؟ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حد سے آگے بڑھ جائیں گے، گنہگار ہو جائیں گے، اور پھر بھی ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے؟ یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو غلط کرتا ہوا پکڑ لیتا ہے۔ ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہمارے سامنے بدعتیں عام ہو رہی ہیں، شرک عام ہو رہا ہے، لیکن ہمارے کانوں کی جوں تک نہیں رینگ رہی، ہمیں فرق نہیں پڑ رہا، ہم روک رہے نہیں۔ اور یاد رہے عذاب آئے گا تو صرف وہ مشرکین، وہ اہل بدعت، وہ اہل خرافات ہی نہیں اس میں عذاب کا شکار ہوں گے، بلکہ ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ کہاوت مشہور ہے نا کہ گیہوں کے ساتھ جو بھی پیسے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سارے کے سارے پکڑے جائیں گے۔ ایک اور حدیث سن کر کے میں اپنی باتوں کو مکمل کر دیتا ہوں، جس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری امت میں گناہ عام ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ صحابیہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا ان میں نیک لوگ نہ ہوں گے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب امت میں گناہ عام ہو جائیں گے تو اللہ سب کو پکڑ لے گا، تو نیک لوگوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس عذاب کی گرفت میں
اللہ رب العالمین کی اس پکڑ میں نیک لوگ بھی ہوں گے۔ کہنے لگی ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ فرمایا وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا ہوں گے جس میں دوسرے لوگ مبتلا ہوں گے، لیکن پھر اللہ رب العالمین کی مغفرت اور خوشنودی سے نوازے جائیں گے۔ لیکن اس وقت تو بہرحال پکڑے جائیں گے۔ کیوں پکڑے جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے دوسروں کو روکا نہیں، دوسروں کو غلط بات سے روکا نہیں، صحیح بات سمجھائی نہیں، صرف اس وجہ سے یہ بھی اس عذاب میں شامل ہو جائیں گے، اللہ ان کو بھی گرفت میں لے لے گا۔ لہٰذا ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ جہاں کہیں رہیں، دنیا کے کسی خطے میں رہیں، ہم اپنا کام نہ بھولیں، ہم اپنی پہچان نہ بھولیں۔ ہم اپنی پہچان بھول چکے ہیں۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمارا امتیاز کیا ہے؟ ہم باقی لوگوں سے الگ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو خیر کی بات بتاتے ہیں، لوگوں کو غلط بات سے روکتے ہیں دلیل کی بنیاد پر، اسی لیے ہم لوگوں سے الگ ہیں، اور اسی لیے لوگوں میں ہم ممتاز بھی ہیں، اور اللہ کی نظر میں انشاءاللہ اللہ کی نظر میں بھی مکرم اور معزز ہوں گے اگر ہم اپنے کام کو جاری رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہیں سے باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھیں اللہ کی توحید اور نبی کی اتباع اور اطاعت پر زندہ رکھیں، اور لوگوں کو اسی کی دعوت دیتا ہوا زندہ رکھیں۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو انہی تمام باتوں پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔